ڈسکس کر چکے تھے پارٹ 1 میں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا انٹروڈکشن. پارٹ 2 میں چیپٹر کا جو فرسٹ پیج تھا اس کے ہم نے چند پیراگرافس ڈسکس کیے تھے. پارٹ 3 میں فرسٹ پیج کی سیکنڈ ہیڈنگ بیٹر سینٹری کنڈیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیٹر سینٹری کنڈیشنز میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر فوکس کیا گیا ہے. نمبر 1, 100 years ago sanitation was very poor. سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ 100 سال پہلے صفائی کی صورتحال کس قدر ابتر تھی, کس قدر خراب تھی. نمبر 2, refuse was thrown into the streets, drinking water was polluted. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال پہلے آج کی دنیا کے بہت سارے بڑے اور فیمس سٹیز میں صفائی کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اور گندگی باہر گلیوں پر پھینکتے تھے, باہر گلیوں کے اندر پھینکتے تھے, اور اس کوڑا کرکٹ پر جانور جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے. اور بعض کا جب بارش ہوتی تھی تو وہ فضلہ جو باہر پھینکا گیا تھا وہ بارش کے پانی کے ساتھ ان کنووں تک پہنچ جاتا تھا جہاں سے لوگ اپنے پینے کے لیے پانی حاصل کرتے تھے. اس طرح سے پینے والا پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا تھا. نمبر 3, ٹوڈے وی ہیو ڈسپوزل لائنز اینڈ پلانٹس. آج کے انسان کے پاس ماضی کے برعکس کیا ہے, گندے پانی کے نکاس کے لیے پراپر ڈرینیج سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ سیلڈ پائپس کے تھرو جو ہے وہ شہر کا گندا پانی ڈسپوزل پلانٹس تک لے جایا جاتا ہے. Now water is supplied through sealed pipelines contrary to the bucketful system. پہلے کیا رواج تھا ماضی میں کہ پانی کے کنووں سے گھر تک پانی جو ہے وہ بالٹی بھر بھر کے لایا جاتا تھا, اور اس طرح سے اس پانی کو بڑی ہی کنجوسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا. یوں کہیے کہ اس دور میں نہانا بھی کسی عیاشی سے کم نہیں تھا. اس کے برعکس اب کیا ہے, اب تمام شہروں کے پاس پانی کی سپلائی کا ایک پراپر سسٹم ہے جس کے ذریعے شہری ضروریات کے لحاظ سے خاصا پانی مہیا کیا جاتا ہے. چلیے چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our large cities were like only 100 years ago. اس بات کا تصور کرنا ہی بڑی مشکل چیز ہے کہ محض 100 سال پہلے ہمارے بڑے شہروں میں صفائی کی صورتحال کیا تھی. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. تنگ, ناہموار اور گندے پانی کے ناقص نکاس والی گلیوں میں ہاؤس ہولڈ گاربیج, گھریلو کوڑا کرکٹ, اینڈ ادر ریفیوز ور تھرون, اور دوسرا جو فضلہ تھا وہ پھینکا جاتا تھا. ریفیوز سے یہاں پر مراد ہے گندگی, فضلہ. جو ورڈز انڈر لائن کیے گئے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ وہ ورڈز ہیں جن کے سینونیمز پیپرز میں پوچھے جا چکے ہیں. Animals wandered through the streets. جانور گلیوں میں آوارہ گھومتے تھے. Feeding upon the garbage, اور یہ اس کوڑے کو کھاتے تھے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر پھینک دیتے تھے. Outdoor toilets were common. کھلے بیت الخلاء عام تھے. جیسے ہمارے کچھ دیہاتوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کھیتوں کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں. Many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. Many of them situated, ان میں سے اکثر ایسی جگہوں پر واقع تھے where human waste drained into wells, جہاں سے انسانی فضلہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر کنووں میں پہنچ جاتا, from which people obtained drinking water, اور پھر ان کنووں سے لوگ پینے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے, پانی حاصل کرتے تھے. Today our city streets are paved and well drained. آج ہماری شہر کی گلیاں ہموار ہیں اور گندے پانی کے نکاس کا بہتر انتظام ہے. And they are cleaned regularly, اور انہیں باقاعدگی سے صاف بھی کیا جاتا ہے. It is against the law to throw garbage in the streets. یہ بات خلاف قانون ہے کہ گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکا جائے. Sewage from all the sections of a city is carried through sealed pipes to disposal plants. شہر کے تمام حصوں سے گندے پانی کو سیلڈ پائپس کے ذریعے ڈسپوزل پلانٹس تک لے کر جایا جاتا ہے. ڈسپوزل پلانٹ یہ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جہاں شہر بھر سے اکٹھے ہونے والے گندے پانی کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے, اور عموماً یہ پانی جو ہے وہ تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد جو ہے
اس کو کھیتوں میں کسانوں کو لگانے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ Through the use of scientific method, it has been demonstrated سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ بات بتا دی گئی that unsanitary conditions cause the spread of disease like typhoid fever, cholera and dysentery. Through the use of scientific method, it has been demonstrated سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ بتا دیا گیا that unsanitary conditions کے صفائی کے حوالے سے ناقص صورتحال cause the spread of diseases بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ بنتی ہیں like typhoid fever, cholera and dysentery جیسا کہ ٹائیفائڈ بخار، ہیضہ اور اسہال جیسی بیماریاں ہیں، ڈائسینٹری پیچش، لوز موشن۔ Today, most city governments have departments of sanitation. آج اکثر شہری حکومتوں کے پاس صفائی کے محکمے ہیں which keep the cities clean جو شہروں کو صاف رکھتے ہیں and thereby prevent the spread of certain diseases اور اس طرح سے کئی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کے اس حصے میں سے جو کوسچنز آ چکے ہیں جو ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ EQ اسٹینڈ فار ایکسرسائز کوسچن، رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینٹری کنڈیشن۔ ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز کا جو کوسچن نمبر 2 ہے وہ ان پیراگرافز میں سے آتا ہے۔ ایڈیشنل کوسچنز 2 آ سکتے ہیں اس حصے میں سے۔ What was the condition of cleanliness in the big cities in the past؟ اور سیکنڈ ون، how is sewage disposed of these days؟ Next, a century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucket full for household use. 100 سال پہلے it was common practice یہ عام بات تھی in many cities بہت سارے شہروں میں to bring water پانی کو لانا by the bucket full بالٹی بھر بھر کے for household use گھریلو استعمال کے لیے۔ Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. کنویں سے گھر تک پانی کو اٹھا کر لانے میں ایک اچھا خاصا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. اس لیے اس پانی کو نہایت کنجوسی سے نہانے اور صفائی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ sparingly کنجوسی سے۔ Often it came from sources. اکثر یہ پانی ان ذرائع سے حاصل ہوتا تھا that contained disease producing germs جس میں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم شامل ہوتے تھے۔ Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. شہروں اور قصبوں میں اب پانی کی سپلائی کے مناسب سسٹمز ہیں، نظام ہے جو عام طور پر گھریلو استعمال کے لیے خاصا پانی مہیا کرتے ہیں۔ One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. One of the most important problems in the growth of cities. شہروں کے پھیلاؤ میں اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ has been رہا ہے to provide مہیا کرنا sufficient water خاصا پانی to meet the many needs of an increasing population بڑھتی ہوئی آبادی کی کئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھیلتے ہوئے شہروں کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کی کئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاصا پانی مہیا کرنا رہا ہے۔ Los Angeles have solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River. Los Angeles has solved the problem. Los Angeles نے یہ مسئلہ حل کر دیا by bringing water پانی لا کر to the city شہر کے اندر from the Colorado River Colorado دریا سے 544 kilometers away جو 544 کلومیٹر دور ہے carried through a pipeline or aqueduct 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. ایک پائپ لائن یا پختہ نالے کے ذریعے لا کر شہر کو روزانہ جو ہے وہ 1,000 ملین لیٹر پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ ایکویڈکٹ جو ہے پرانے زمانے میں اس کا مطلب ہوتا تھا کہ پختہ آبی گزرگاہ جو پانی کے مرکز سے ڈسٹریبیوشن تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا فاصلہ طے کرتی تھی، لیکن آج اس سے مراد ہے کوئی بھی ایسا واٹر چینل جو ادر دین پائپ لائن ہے۔ اگر پائپ لائن ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو پھر پائپ لائن ہی کہلائے گی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی پختہ نالا ٹائپ چیز ہے تو اس سے ہم ایکویڈکٹ کہہ سکتے ہیں، اینی واٹر چینل ادر دین پائپ لائن۔
This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, ये एक काबिल ज़िक्र तरक्की है फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, घरों को बाल्टी के ज़रिए पानी मुहैया करने के निज़ाम से ये जो तरक्की है ये काबिल ज़िक्र तरक्की है। क्वेश्चंस जो इस हिस्से में से आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सेंट्रिक कंडीशन, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, आगे Q3 का मतलब है कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। Additional question: how was water brought in the past? Why was it used sparingly? Next, how is water supplied these days to the towns and cities? Next, how did Los Angeles solve the problem of water supply? जो question number 4 है, how did Los Angeles solve the problem of water supply? Additional questions के तौर पर ये कई बार पेपर्स में आ चुका है, सारे बोर्ड्स के पेपर्स में आ चुका है। जी यहाँ तक हमारा ये सब मुकम्मल हुआ। अगला लेक्चर जो होगा वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।